اللہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. میرے معزز دوستوں، دلبندوں، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ لقمان کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت نمبر 8. گزشتہ جمعے بھی بیان جنت اور دوزخ کے متعلق یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے. ہم اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ترجعون. کیا ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا؟ عبث پیدا کیا؟ کیا تم ہمارے ثم علینا لا ترجعون، کیا تم ہمارے پاس پھر لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ جب لوٹائے جائیں گے تو جنت اور دوزخ کا تصور ہے. تو اس کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا بھی کوئی مقصد ہے. بے فائدہ نہیں پیدا کیا اللہ نے کسی بھی مخلوق کو، ایون کہ چیونٹی یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، بے فائدہ کسی چیز کو بھی بے مقصد بے مصرف نہیں پیدا کیا. ہر چیز کا مقصد اور مصرف ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے، ایک روایت موجود ہے، سوال کیا کہ باری تعالیٰ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ابھی تم سے پہلے ہم سے چھپکلی نے یہی سوال کیا، باری تعالیٰ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ غور کرنے اور سمجھنے کی بات ہے. تو کوئی بھی مخلوق عبث پیدا نہیں کی گئی ہے. اللہ کی کوئی تخلیق بھی بیکار نہیں ہے. تو بس یہی سبب ہے کہ دنیا ہے تو جنت بھی ہے تو دوزخ بھی ہے. تو اسی سے متعلق، جنت سے متعلق ایک آیت میں نے پڑھی ابھی. جب جہنم کی باری آئے گی تو اس سے متعلق بھی بات کریں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے سکون کے باغات. اب سکون کا باغ کس کے لیے؟
اسی کے لیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ وہی لوگ ہیں، انہی کے متعلق فرمایا گیا۔ بلکہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن فتنۃ الجہنم ومن فتنۃ المحیا ومن فتنۃ الممات ومن فتنۃ المسیح دجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے فتنے سے اور جہنم کے فتنے سے اور کس کے فتنے سے؟ موت کے فتنے سے اور زندگی کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ اب مسیح دجال کیوں کہا گیا؟ اصل میں یہ دھوکہ ہے، اور دجال بڑا دھوکے باز ہے۔ آج کا دجال فی الوقت بل گیٹس ہے یا اس کے حواری ہیں یا 70، کھل کے کہتا ہوں میں، حقیقت یہ کہ یہ دودھ دکھا کے پانی پلاتے ہیں اور لوگ چال میں آتے جا رہے ہیں، آتے جاؤ بھائی، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، تو مسیح دجال کے فتنے سے بھی، یعنی بظاہر مسیحا نظر آئے گا، وہ بظاہر ہمدرد نظر آئے گا، لو یہ فری میں لے لو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو راز ہوگا وہ تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ راز تم کب جانتے؟ جب قوت ایمانی ہوتی۔ دیکھو یہ دنیا عقل مندوں سے بھری پڑی ہے، تو عقل کو تو سازش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، عقل کو تو برے پلانز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر عقل نہیں ہو تو برا پلان کیسے ہوگا، سازش کیسے ہوگی؟ لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کے یہ بات سمجھ میں آ جائے کیا کہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا اور اس سے محبت کرنا بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے، تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اس روح زمین پر ہر جگہ امن قائم ہو جائے گا۔ اب صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے تمہید باندھی، اور ان کے لیے چین کے باغات ہیں۔ پچھلے گزشتہ جو میں اس کے متعلق عرض بھی کیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يدخل الجنۃ ینعم ولا یماس ولا یبلا ثیابہ ولا یزا شیابہ۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جنت میں جائے گا وہ کیا ہوگا؟ خوش رہے گا۔ یقیناً جنت خوشی کی جگہ ہے، کبھی غمگین نہ ہوگا، اس کے کپڑے گلیں گے نہ سڑیں گے اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، ہے نا؟ آج بھی تو دنیا میں آدمی یہی سمجھتا ہے ہمیشہ میں جوان ہوں، جیسے میں، ایسے ہی سارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جوان ہوں۔ جنتی کو کسی قسم کا غم نہ ہوگا۔ کیوں نہ ہوگا جنتی کو غم؟ اس لیے کہ وہ مصائب اس دنیا میں جھیل چکا ہوگا، اس کے صلے میں تو جنت ملے گی اسے۔ یہاں دنیا میں تو ہزاروں غم ہیں، ہر طرح کی خوشی میسر ہوگی جنت میں، یہاں تک کہ اپنی کافر اولاد کا دوزخ میں جانے کا غم بھی نہیں ہوگا۔ جو دوزخ میں جائے گی اس کا غم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی جنتی اپنے آپ کو دوسرے سے کم اور ہلکا نہیں سمجھے گا، یہ بات ہوگی۔ اچھا، وہاں پہ بغض، کینہ، حسد کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اچھا، جنت میں کوئی چیز فنا نہیں ہوگی، جوانی، لباس، ہر چیز ہمیشہ رہے گی، ختم نہ ہوگی۔ پھل جو کھایا ویسے ہی برقرار رہے گا، جو پھل کھایا ویسے ہی باقی اور برقرار رہے گا، اس سے بھی فنا نہ ہوگی۔ جیسے دھوپ استعمال کرنے کے بعد بھی ویسے ہی برقرار رہتی ہے، مثال اس کی ہے، ویسے ہی برقرار رہتی ہے نا دھوپ، کتنی استعمال کر لو، کتنی بھی لے لو، کم نہیں ہوتی، چاہے وہ لگا دو سولر پینل، تب بھی دھوپ تو کم نہیں ہو رہی نا، بلکہ وہ توانائی دیتی چلی جا رہی ہے۔ تو اصل چیز ویسے ہی برقرار رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پکارنے والا پکارے گا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تندرست رہو۔ تو صحت بہت بڑی نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ زندہ رہو گے۔ یہاں تو مرنے کا ڈر ہوتا ہے نا، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ اسی وجہ سے خوف کھاتا ہے آدمی، اپنے اعمال کی وجہ سے خوف نہیں کھاتا، خوف اس وجہ سے کھاتا ہے مر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ یہ کیا ہوگا جو ہے نا، یہ انسان کو برباد بھی کرتا ہے اور اس کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اگر سمجھے آدمی یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہونا انسان کو برباد بھی کرتا ہے اور یہ کیا ہونا انسان کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ بات پھر ہے سمجھ کا، جو جس انداز میں سمجھے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے لیے یہ ہے کہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ خوش رہو گے، کبھی غمگین نہ ہوگے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جنتیوں کو اللہ رب العزت کی رضا ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو فرمائے گا، اے جنتیوں، وہ عرض کریں گے ہم حاضر ہیں، یعنی لبیک، حاضر ہیں ہم، اے ہمارے رب، ہم بندے ہیں تیرے، اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ فرمائے گا کیا تم خوش ہو گئے؟ جو میں نے تمہیں جنت دی ہے اس سے تم خوش ہو گئے؟ عرض کریں گے ہم کیوں خوش نہ ہوں، یا رب تو نے ہم کو وہ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دیا۔ ہر ایک یہی سمجھے گا، یعنی اس کی خواہشات کے مطابق عطا کرے گا رب تعالیٰ، جو کسی کو نہ دیا۔ تو فرمائے گا کیا تم کو اس سے بھی افضل دوں، اس سے بھی افضل دوں تم کو؟ تو اس سے بھی افضل کوئی چیز ہے؟ بندے سوال کریں گے کہ باری تعالیٰ کیا اس سے بھی افضل کوئی چیز ہے؟ ہم تو اس کو ہی بہت سمجھ رہے ہیں۔ تو فرمائے گا رب تعالیٰ تم پر اپنی رضا نازل کروں گا۔ ہائے ہائے کیسی پیاری بات۔ تو بس اس دنیا میں اس کی رضا حاصل کر لو، ساری فلاحیں، ساری کامیابی تمہارے قدموں میں۔ اور اس دنیا میں اس کی رضا حاصل کرنے کا واحد ذریعہ، دل بھی جاری ہو جائے گا، جسم بھی جاری، آنکھ بھی جاری، سب کچھ جاری ہو جائے گا۔ حلال اور حرام کی تمیز سیکھ لو، صحیح اور غلط کی پہچان کر لو، اور منایات یعنی جس سے منع کیا گیا ہے، اور امر جس کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تمیز کر لو۔ ویسے بھی دو قسم کے معاملات ہیں نا، ایک امر ہے، حکم ہے، دوسرا نہیں ہے جس سے منع کیا گیا۔ تو جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو اختیار کرو، جس سے روکا گیا اس سے رک جاؤ، بس یہی تو رب کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی رضا نازل کروں گا تو اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، سرکار نے فرمایا ادنا جنتی کا ٹھکانہ، ادنا جنتی جو ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ادنا ٹھکانے والا جنتی جو ہوگا اس سے رب تعالیٰ فرمائے گا کہ آرزو کرو، آرزو، یہاں تو بڑی آرزویں کرتے ہو،
عمل کچھ نہیں کرتے. دیکھو ایک بات سمجھاؤں, اللہ کی مدد طلب کرتے ہو ممبروں پہ بیٹھ کر, اور اس کی اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف معاملات صادر کرتے ہو ممبر پہ بیٹھ کر, یا ممبر سے اتر کر بھی, یا جس طرح سے بھی لوگوں میں. اسرائیل قائم ہو گیا, مدد نہیں آئی. ہو گیا فلسطین پر ظلم ہوا, اللہ کی مدد نہیں آئی. میں حقیقت آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں, کشمیر پر اتنا ظلم ہو گیا, مدد نہیں آئی. کیوں؟ ہم صرف دعا کر رہے ہیں, ہم صرف دعا کر رہے ہیں. تو کھانا بھی دعا ہی کر لیا کرو, کھانا نہ کھایا کرو ہاتھ سے اٹھا کے, صرف دعا کر لیا کر لو, یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمارا پیٹ بھر جائے. کیوں اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہو؟ اصل میں عملی اقدام کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے بنیادی دین کو جانتے نہیں ہو, کیونکہ اسلام انصاف کا دین ہے اور یہ دنیا میں انصاف قائم کرتا ہے. جس وقت یہ بات سمجھ میں آ جائے اس وقت مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ اسلام راستہ دکھاتا ہے. جب راستہ دیکھ لیا ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ پتھر کدھر پڑے ہوئے. بتایا تھا میں نے, کیا محفل میں بتایا تھا یا ایسے ہی بتایا تھا؟ محفل میں بتایا تھا. تو یہ بات یاد رکھو. آج میں میانمار میں, عراق میں, ہر جگہ مدد نہیں آئی, مدد نہیں آئے گی, یہ بات یاد رکھو. مدد آتی ہے 313 والوں کے ساتھ, جن کا جذبہ ایمانی پکا ہوتا ہے. صرف دعا سے کام, وہ انتظام کر کے پھر دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرما کر اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے پھر اللہ سے مدد مانگی. ایسا ہی ہوا ہے نا. تو بعد غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خندق کو دی, اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور پھر اللہ سے مدد مانگی تو مدد آئی. جنگ بدر میں اللہ سے مدد مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرشتوں کی جماعتیں نازل ہوئیں, مدد کی. تو ایسے مدد نہیں آئے گی صرف دعا کر کے. اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم کون ہے؟ نام بتاؤ مجھے. بولے یہاں میں اپنے والوں کو نہیں پتا تو اس کا کیا پتا ہوگا. بن گوریان, بن گوریان نام ہے اس کا. بن گوریان ایک دن جلدی میں اپنے گھر سے جا رہا تھا. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, سمجھو اس بات کو. اپنے گھر سے جلدی میں جا رہا تھا. اس کی بیٹی نے کہا بابا آج سالانہ دعا ہے دیوار گریا, ولنگ وال جو ہے, یہی ہے نام ہے نا, ولنگ وال کہتے ہیں نا اسے, WIALLING, ولنگ. ہاں میرا خیال یہی اسپیل ہے. ہاؤ ٹو اسپیل آئی ڈونٹ نو, بٹ دس از دی اسپیلنگ. تو بن گوریان اس سے کہا بابا آج سالانہ دعا ہے دیواری گریا کے پاس, بہت ضروری ہے اس میں شرکت کرنا. اس نے پتہ ہے کیا کہا مجھے کچھ ضروری امور سلطنت, ریاست کے امور دیکھنے, پہلے وہ نمٹا لوں پھر شام تک آ جاؤں گا. تو کہنے لگے نہیں بہت ضروری ہے یہ دعا. کہنے لگے اگر بغیر عمل کے دعا ہوتی صرف تو مسلمانوں کو اتنا بڑا اجتماع حج میں ہوتا ہے اور سب ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں, سب ہمیں بد دعائیں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ ان کو غرق کر دے, تباہ کر دے, برباد کر دے, انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا. ہم تو ترقی کر رہے ہیں روز روز. سمجھانے کے لیے نقطہ دے رہا ہوں, ہم تو روزانہ ترقی کر رہے ہیں. نہیں سمجھے کیا سبب؟ بولا فارغ ہوں گا تو آ جاؤں گا, ورنہ حج میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے, عرفات میں خطبہ ہوتا ہے, حرم میں لوگ ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتے ہیں. تو خالی دعاؤں سے کام نہیں چلتا, کچھ دوا کرو گے, کچھ دعا کرو گے تو کام بنے گا. تو دوا تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے, خالی دعا کرتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ تو لوگوں دوا کرو, دوا کرو, دوا. بہر کیا بات پھر کہیں سے کہیں چلی جائے گی, لیکن ایک ایسا نقطہ آ جاتا ہے کہ اس پر وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے. تو سمجھو لوگوں,
دیکھو یہ نہ سمجھو کہ تم تھوڑے لوگ سمجھو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر ایک کا فرض ہے جو یہاں سمجھ لے آگے سمجھائے لوگوں کو. جتنا سمجھا اتنا سمجھائے, اس سے آگے نہ سمجھائے. بس اس طرح سے ایک کارواں بنتا چلا جائے گا. اور لوگ, ہم نہیں کہتے کسی سے لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں کرتے, ہم تو حقیقت کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں. یہاں تو لمبی لمبی تسبیحاں, ہزار ہزار فٹ کی تسبیحاں, بس تسبیح پڑھنے سے کام بنتا ہوتا تو تسبیح سے ہی بن رہا ہوتا. وہ جن کی تسبیحوں سے کام بنتا ہے نا, ان کے معاملات تو دیکھو پیچھے کیا تھے. جن کی تسبیحوں سے کام بن رہا ہوتا ہے, ذرا ان کے معاملات تو دیکھو کیا تھے پیچھے, کیا 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 انہوں نے, کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں اس دین کی آبیاری کے لیے, کیا کچھ نہیں کیا. بتا دیا بھائی 500 بار یہ پڑھ لو, 1000 مرتبہ یہ پڑھ لو, یہ. ارے بھائی اس کو حقیقی دین بتاؤ, اپنا دین سمجھاؤ. دین میں جو تبدیلیاں الٹ پلٹ اس وقت بہت تیزی سے شروع ہو گئی ہے. لوگوں کو فرائض سے ہٹ کر, واجبات سے ہٹ کر نوافل کی طرف کھینچا جا رہا. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, تو بھائی اس میں بلاؤ نا, اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو. نوافل تو خود بخود ہو جائیں گے, نوافل تو خود بخود ہو. جب اس طرف جس کی پوچھ ہے, جو حکم ہے, رب کے حکم کو چھوڑ کے اپنی تدبیریں کرو گے, یہ بات یاد رکھو کبھی بھی کارگر نہیں ہوگی. اور اپنے گمانے باطل میں سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں, حقیقت میں وہ کارنامہ نہیں ہوگا. وہ جب رب کے حضور حاضر ہو گئے تو اللہ اور اس کا محبوب یہ کہے گا کہ کیا یہ دین دیا تھا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے, لوگ ان کے پاس آتے تھے اور آ کر سوال کہتے نہیں نہیں ہرگز نہیں, جب رسول اللہ نے پسند نہیں کیا تو ہم اس چیز کو کیوں بڑھائیں آگے. دیکھو جواز قائم نہ کرو, یہ امت بہکنے کے قریب ہے. جواز کی بنیاد پر یہ امت بہکنے کے قریب ہے, بہکتی چلی جائے گی, اور اس کا سارا وبال تم بظاہر سمجھ رہے ہو کہ ہم نیکی کر رہے ہیں, تمہارے گلے پڑے گا. صاف صاف کہہ رہا ہوں, بالکل صاف کہہ رہا ہوں, پڑے گا تمہارے. اور تم اپنے گمانے باطل میں سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. حقیقت میں جو چیز آپ کو بنیاد سے دور کرے, حقیقت میں جو چیز آپ کو بنیاد سے دور کرے وہ نیکی نہیں ہے, وہ برائی برائی ہے. پھر میں کہوں گا, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اگر کوئی ایسی چیز, ایسی ایجاد جو دودھ کی طرح سفید اور چمکدار ہو اور سورج کی کرنوں کی طرح روشن ہو, لیکن دین اسلام سے یا رسول اللہ کے کسی فعل سے, قول سے, حدیث سے, سنت سے ٹکراتی ہو, تو اس کو ہرگز اختیار نہ کرنا. وہ اچھی چیز نہیں ہے, وہ بری چیز ہے. تو کیا ایسا ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے ذریعے ہم کو دیے, ان سے ہٹ کر کوئی چیز دین کو بڑھا سکتی ہو؟ ایسے جواز پیدا کر کے تم تو پھر مسجد میں بھی گانے باجے لے کے آ جاؤ گے کہ یار پبلک ڈیمانڈ یہ ہے, ہمیں تو لوگوں کو لانا ہے مسجد میں, ہمیں تو لوگوں کو لانا ہے. لوگ تو یہ پسند کرتے ہیں تو مسجد میں یہ شروع کر دیا جائے, تو جیسے کانسرٹ کی جگہ بھر جاتی ہے, کانسرٹ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ بھر جاتی ہے, ایسے ہی مسجد بھی بھر جائے گی. تو یہ تباہی اور بربادی ہے. لوگوں حقیقت کو سمجھو. دیکھو اب میں کیا یہاں سناؤں, حسین صاحب کے نقش و نگار خوب صحیح, ہاں حسین صاحب کے نقش و نگار خوب صحیح, نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن پہ نہ جا. کیسے زبردست قسم کے نقش و نگار صاحب پر, لیکن زہر تو ہوتا ہے. تو اس کا ادراک آپ کو کب ہوگا؟ جب آپ اس زہر کو جانتے ہوں گے, جب آپ اپنا بنیادی دین جانتے ہوں گے. ورنہ بہت لوگ آئیں گے آپ کو گھمانے کے لیے, اور وہ گھما کر کچھ بھی نہیں کریں گے, بہت سارے لوگوں کو الگ کھڑا کر دیں گے. یعنی ان لوگوں میں شمار ہو جائے گا کہ یار ہم تو کچھ نہیں بولتے یار, یہ جانے ان کا کام جانے یار, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, ہم تو کسی کے خلاف ایسی بات نہیں کرتے. جب دین سے متصادم ہو تو پھر خلاف بات کرنی پڑے گی. حق تو یہی ہے, حق تو یہی کہتا ہے, ورنہ ہر چیز کو تباہ ہو جانا ہے. ورنہ یہ چیزیں برقرار رہتی. جو کام آپ نے کیے ہوتے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی خاطر کام کر رہے ہیں, تو ان کو تو تباہ نہیں ہونا چاہیے.
قیامت میں بھی برقرار رہنا چاہیے ہو، لیکن ان کے لیے بھی تباہی ہو۔ آپ سمجھو حقیقت کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ پھر کیف فرمایا سرکار نے کیا، جو جو آرزو کرے گا، آرزو کی بات آئی تھی تو اتنی بات ہو گئی، جو جو آرزو کرے گا اس سے فرمائے گا تو نے آرزو کر لی، وہ کہے گا ہاں کر لی، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، ہاں کر لی، وہ کہے گا ہاں، تو اس سے رب تعالیٰ فرمائے گا جو تو نے آرزویں کی وہ اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور تیرے لیے ہے، جو تو نے کر لی وہ اور اتنا اور تیرے لیے ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنتیوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوگا، اللہ جنتیوں کو کتنی وسعت عطا فرمائے گا، پھر جنتیوں کے ساتھ خوش ہو جائے گا، جنتی بھی خوش ہوگا اور رب تعالیٰ بھی اپنا انعام۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کچھ ایسی جماعت جو پہلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی جماعت داخل ہوگی جنت میں، اس کی صورتیں، ان کے چہرے 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ 14ویں کا چاند بدر کہلاتا ہے نا، پورا چاند ہوتا ہے، چاند کے بھی نام ہیں، جب عربی زبان میں اسی وجہ تو وسعت ہے، ہمارے ہاں تو ایک ہی چاند ہے، میرا چاند تیرا چاند، آج چاند پر بھی پھڈا پڑا ہوا ہے، اب کہیں پر 32 تاریخ ہو جائے گی، کہیں پر 29 ہے، کہیں پر 30 ہے، کہیں پر 31 ہے۔ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، آج چاند کی مفتی منیب الرحمان اور ان کی ٹیم کے مطابق آج چاند کی 29 تاریخ ہے، حکومت کے مطابق آج چاند کی 30 تاریخ ہے۔ وہ والے جو ہے نا پوپلی والے، کیا ہے پوپل زئی والے، ان کے مطابق آج چاند کی 31 تاریخ ہے، چاند کی کل 32 ہو جائے گی اگر کل چاند نکلا آج نہیں نکلا تو ان کے مطابق۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں، کیسا نظام ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے کوئی، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو وہ انبیاء کرام کی جماعت ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، ان کی صورتیں اور شکلیں چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گی۔ ہر ایک آدمی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جنت میں، سب ہنسنے لگیں گے، خوش ہو جائیں گے، ابھی واہ واہ 2 بیویاں، جو کہ بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور جن کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید ہوگی اور ان کی پتلی انتہائی سیاہ ہوگی، اللہ اکبر، اور ان کی آنکھیں انتہائی فراغ ہوں گی، جھیل کی طرح جیسے کہتے ہیں، فراغ ہوں گی۔ ہر بیوی کے اوپر 70 حلے ہوں گے، اللہ اکبر۔ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا نزاکت کی وجہ سے نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ 70 بیویاں اور ملیں گی، سب 72 بیویاں ہوں گی، 70 اور ملیں گی، اللہ جن سے نکاح کر دے گا ان کا جنت میں، ایک ایک مرد کے لیے۔ وہ 70 بیویاں، اس میں 2 حوریں ہوں گی بڑی آنکھوں والی، اور ایک حور کا حسن اتنا ہے کہ اگر دنیا میں جھانک لے تو روشنی ہو جائے، ایسی نورانی حوریں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے انعام کے لیے رکھے گا، سارے خوش ہو رہے ہوں گے اندر اندر، ابھی نہیں بھی ہنس رہے تو، ہے نا؟ تو اس کے لیے کام کرو بھائی، یہ تو اللہ نے انعام رکھا ہے، اس کے لیے کام تو کرو دنیا میں۔ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اس میں کوئی گھما پھرا کے پسو پیش ڈال کے بات کرتا ہے تو وہ انتہائی خود بھی بیوقوف ہے اور لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے، یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں۔ جنت میں اللہ اکبر بہت صاف ستھری جگہ ہے، گندگی نہیں ہوگی، ریٹھ نہیں ہوگی ناک کی، بہت صاف ستھری ہوگی حد، اور جنتیوں کی عمر 30 سے 32 یا 33 سال ہوگی۔ حضرت معاذ بیان کرتے وقت بھول گئے کہ 30 سال یا 33 سال یا 32 سال۔ ان کے قد 60 ہاتھ کے برابر ہوں گے، ایک ہاتھ اتنا ہوتا ہے، اتنے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم بتایا میں نے۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ صبح و شام یہ جنتی لوگ اللہ کو یاد کریں گے
نہ وہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب نہ پخانہ، اور نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کی انگیٹھیاں کا کوئلہ لوبان کا ہوگا، کیونکہ جنت میں آگ تو نہیں ہے، لوبان کا ہوگا، اور ان کے پسینے کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی۔ سب کے سب آپس میں با اخلاق ہوں گے، اور ان کی صورت اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہوگی، اور ان کے قد میں نے بتا دیا ابھی۔ اللہ اکبر۔ جنت میں سارے نبی چاند کی طرح حسین اور جمیل ہوں گے، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو آپ سورج کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حضور نبوت کے آسمان کا سورج ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ سراجم منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ جو انبیاء کے بعد والے حضرات ہیں، اولیاء، علماء، شہداء، صالحین، چمکدار تاروں کی شکل میں ہوں گے۔ فضلات وغیرہ جنت میں نہ ہوں گے، کیونکہ گھن اور نفرت کا باعث ہوتے ہیں یہ۔ انگیٹھی میں لبان سلگے گا مگر آگ کے بغیر، کیونکہ جنت میں آگ نہیں۔ جنت میں پرندہ کا بھنا ہوا گوشت ملے گا مگر گوشت آگ پر نہ پکے گا۔ جنتیوں کو پسینہ آئے گا مگر گرمی سے نہیں، کیونکہ جنت میں نہ سورج ہے کی گرمی ہے اور نہ آگ کی تپش۔ اللہ اکبر۔ جنت میں لڑائی جھگڑا، حسد، بغض نہ ہوگا۔ سب جنتی ایک ہی قد کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ابھی بتایا میں نے 60 ہاتھ کے، اور ایک ہی عمر کے، جتنی میں نے بتائی 30 سے 33 سال کے قریب۔ اللہ اکبر۔ جنتی بے ریش ہوں گے۔ اب داڑھی نہیں ہوگی کسی بھی جنتی کے، لیکن شیو نہیں کی ہوگی کسی نے، یہ سمجھے کہ شیو کی ہوئی ہے۔ یہ وضاحت کر دوں، جیسے آدمی کڑیل جوانی میں آتا ہے، جو جوانی شروع ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جیسے رواں ہوتا ہے، بس وہ ہوگا۔ بلکہ جنتیوں کے تو رواں بھی نہیں ہوگا، جسم پر رواں بھی نہیں ہوگا، ایک رواں نہیں ہوگا۔ تو وہ ایسے ہوں گے، صرف ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بیویاں بنی آدم سے اور 72 بیویاں ہوں گی، جن کی تخلیق اللہ تعالیٰ اس عالم میں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس لوگوں، اب ایک اعتراض آ رہا ہوگا لوگوں کے دل میں کہ سب کچھ مرد کو مل گیا، عورت کو کچھ نہیں ملا۔ ہاں آ رہا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنت میں ایک مرد کو بہت سی بیویاں ملیں گی، تو ایک عورت کو کتنے مرد ملیں گے؟ جو آج اس دنیا میں ابھی ہو رہا ہے، ملالہ جیسے لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ سوال انتہائی بیہودہ ہے، بیہودہ ہے، کیونکہ حیا جو ہے جز الایمان ہے، ایمان کا ایک جز ہے حیا۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو پھر ایمان کیسا؟ حیا ہی مر گئی تو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مرد کے لیے زیادہ بیویاں ہونا ایک نعمت ہے، لیکن عورت کے لیے بہت سارے شوہر ہونا غیرت مندوں اور حیا داروں کے نزدیک سخت معیوب ہے۔ جبکہ ایسی بے حیائی اور بےغیرتی دنیا میں گوارا نہیں کی جاتی، تو جنت میں کون گوارا کرے گا؟ جنتی عورتوں کے بارے میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ قصیرات طرف، وہ نظریں پست رکھیں گی۔ تو اب یہاں پر جو سوال اٹھایا عورتوں نے، ان کی نظریں پست نہیں ہیں، ان کی نظریں اٹھی ہوئی ہیں کہ ایک عورت بھی 4 شادی۔ یہ ایڈز جو ہے نا، ایڈز کا مرض، اس کی تحقیق میں نے پوری پڑھی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک عورت کی شادی، یعنی شادی کیا کہہ رہے ہیں، ایک عورت اور کئی مردوں، ایڈز اسی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج سائنس کی آج یورپ بھی اس پر بڑا وہ ہے، انہوں نے تحقیق کی ہے، اور پوری تحقیق میں نے اس کی پڑھی ہے، بہت بڑی تفصیل ہے۔ کبھی ایڈز پر بیان کریں گے تو کر دیں گے اس میں۔ یہ ایڈز کا مرض وہیں سے پھیلا ہی ہے، کسی جانور وانور سے نہیں پھیلا ہے، اسی طرح سے پھیلا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور ہر مذہب میں منع ہے یہ،
بتاؤ وہ دنیا کا کون سا مذہب ہے جس میں بہن بھائی کی شادی ہوتی ہے؟ معلومات کے لیے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، کوئی سا بھی نہیں ہے؟ نہیں، سوشلزم تو ایک الگ چیز ہے، مذہب کی بات۔ پارسی مجوسیوں کے یہاں شادی ہی آپس میں ایسے ہوتی ہے، باقی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ باہر کیا ایک لمبی بات ہے، وہ ایک لمبا معاملہ ہے۔ تو بے حیائی، اس کا جواب بھی آ گیا، میں نے کہا تھا نا جواب دوں گا، وہ آ گیا اسی میں۔ جنتی عورتوں کے بارے میں نگاہیں پست ہوں گی، اپنے شوہروں کے علاوہ دوسروں پر نظر ڈالنے سے گریز کرنے والی ہوں گی، ایک ہی شوہر پر راضی ہوں گی اور دل و جان سے نثار ہوں گی۔ یہاں کے بعض لوگ زیادہ شوہر دلانے کی وکالت کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے جوہلا ہیں۔ جب ایک ہی شوہر سے دل بھر گیا تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ جنتی عورتیں شرم و حیا والی ہوں گی، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور فرما بردار ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ام سلمہ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رمضان شریف کے لیے شروع سال سے ختم سال تک جنت سجائی جاتی ہے، پس جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے حوروں پر جنت کے پتوں کی ہوا چلتی ہے، جس سے متاثر ہو کر وہ یوں دعا کرتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اپنے بندوں سے ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ بحیقی شعیب الایمان، حدیث ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو حوروں میں سے اس کی بیوی اسے کہتی ہے جو جنت میں ہوگی، تیرا برا ہو، اس کو تکلیف نہ دے کیونکہ وہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر میرے پاس پہنچ جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ۔ ہنسی بھی آ رہی ہے، مسکرا بھی رہے لوگ، مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ اچھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ، جنت میں دنیا والی مومن عورتیں افضل ہوں گی یا حوریں افضل ہوں گی؟ جو بیویاں ملیں گی وہ مومن عورتیں افضل ہوں گی یا حوریں افضل ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا والی مومن عورتیں افضل ہوں گی، حوروں سے اس قدر افضل ہوں گی جیسے لحاف کے اوپر کا کپڑا اندر والے سے افضل ہوتا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، جیسے لحاف کا اوپر کا کپڑا اندر والے سے، استر سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، کس وجہ سے یا رسول اللہ، کس سبب سے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ دنیا والی عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بعض مرتبہ دنیا میں ایک کے بعد دیگرے شوہروں کا انتقال ہوتا رہتا ہے تو دوسرے سے نکاح ہو جاتا ہے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ان میں سے اس کا شوہر کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، اس کو اختیار دے دیا جائے گا جس کے ساتھ چاہے رہے، لہٰذا وہ اس کو پسند کرے گی جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوگا۔ کہے گی، اے میرے رب، دنیا کے اندر یہ ان سب سے بہتر میرے ساتھ با اخلاق تھا، اس کو میرا جوڑا بنا دے، یعنی جو اس کا شوہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ، خوش خلقی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے اڑی، خوش اخلاقی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے اڑی۔ اللہ اکبر۔ الترغیب والتہذیب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، والترہیب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس عورت نے پہلے شوہر کے بعد نکاح کر لیا وہ جنت میں آخری شوہر کو ملے گی۔ جنتی مردوں اور عورتوں میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو بغیر جوڑے کے رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں حوروں کو ترانہ بھی ہوگا ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ،
جنت میں حوروں کے جمع ہونے کی ایک جگہ ہے جس میں آوازیں بلند کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ہلاک نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ چین اور آسائش میں رہیں گی، کبھی محتاج نہ ہوں گی، ہم اپنے شوہروں سے ہمیشہ خوش رہیں گی، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اس کے کیا کہنے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے۔ یہ ترانہ ایسی دلکش آواز میں گاتی ہیں کہ ایسی آوازیں مخلوق میں کسی نے نہیں سنی ہوں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنْ بَرِيدَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامة و40 من سائر الامم۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جنت والوں کی 120 صفیں بنیں گی، جس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، 40 صفیں دوسرے جنتیوں کی ہوں گی، یعنی دوسرے امت والے جو جنتی ہوں گے 40 صفیں ان کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ساری امتوں میں 80 صفیں میری ہوں گی۔ صفیں کتنی بڑی ہوں گی یہ ہمارے خیال اور وہم سے بھی ورا ہے۔ ورا دور کو کہتے ہیں، دور ہے۔ ان 120 صفوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے مومن آ جائیں گے۔ کل جنتیوں میں 2/3 امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی اور 1/3 ساری باقی امتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 4 لاکھ آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ 4 لاکھ آدمیوں کو میری امت سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا زدنا یا رسول اللہ، رسول اللہ آپ کی امت تو بہت بڑی ہے، اضافہ فرمائیے اس میں۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے، ورنہ سرکار یہ فرما دیتے ابو بکر بس اتنا ہی کافی ہے، 4 لاکھ کم تھوڑی ہوتے ہیں۔ فرمائے زدنا یا، یعنی ابو بکر کا ایمان یہ تھا، وہ جانتے تھے کہ میرے آقا با اختیار نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا صدیق اکبر نے جب یہ فرمایا یا رسول اللہ زیادہ کیجئے، اتنے میں پھر حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک لب بھر کر جہنم سے کس کو نکال کر؟ ایمان والوں کو، بے ایمانوں کو نہیں، جو ہوں گے وہ جنت میں ڈال دے گا۔ پھر فرمایا وما علیک ان یدخلن اللہ کلنا الجنت، یعنی کہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم نے روکا آپ کو، کہنے ابو بکر بس بھی کرو، تم تو لوگ تو عمل ہی کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو حضرت عمر نے کہا، آپ نے فرمایا اے عمر اگر اللہ ہم سب کو یوں ہی جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا بگڑتا ہے؟ دیکھو 2 اصحاب میں بات کر رہے ہیں، دونوں کو فکر امتیوں کی، ایسا نہیں ہے صدیق اکبر کو بھی فکر ہے، فاروق اعظم کو بھی فکر ہے، دونوں راستے بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا ان اللہ انشاء ان يدخل الخلق جنت بکف واحد فعال، اللہ اگر چاہے تو اپنی ساری مخلوق کو اپنے ایک ہی لب میں جنت میں داخل کر دے، یعنی اے ابو بکر اللہ کی بڑائی اور عظمت تو دیکھ کہ اس کے ایک لب میں اتنی وسعت، اس قدر وسعت ہے کہ ساری مخلوق اس کی ایک ہی لب میں آ سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر،
عمر نے سچ کہا عمر نے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب سے وعدہ ہے کہ وہ 4 لاکھ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان ہے صدیق اکبر کا، اس مقدار میں اضافہ کر دینا حضور کی اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور جو کچھ فرمائیں گے وہی کچھ وہاں بھی ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن حضور کے وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جنت کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے کیا؟ سب کہیں گے ہاں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 7 سے 27 تک پورا موجود ہے۔ 27ویں پارے میں ہے یہ، بلکہ 7 سے لے کر 38ویں آیت تک پورا تذکرہ ہے۔ اس کا آپ کو مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اور تم لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ کن لوگوں کے؟ بنی آدم کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ سو دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی بائیں طرف والے ہیں جن کا نامہ عمل پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اللہ یا سینہ توڑ کر دیا جائے گا۔ بائیں طرف والے اور آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقربین ہیں، وہ نعمت والی جنتوں میں ہیں۔ اور بڑا گروہ پہلے لوگوں سے ہے اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ وہ زر و جواہر سے مرصع تختوں پر، تخت نہیں، تخت جو ہوتا ہے نا اس پہ، پٹھرا نہیں، تخت کی بات کر رہا ہوں، تختوں پر ہوں گے، ان پر متکئین علی رفرف، ان پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کے سامنے، آمنے سامنے، ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے خدام لڑکے گھوم رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مشکوں اور مٹکوں اور جگوں میں لبریز جام شربت، یعنی پاک شربت لیے ہوں گے۔ شراب بولتے ہوں تو سارے خوش ہو جائیں گے یہاں، جبکہ عربی میں شراب شربت کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس سے نہ ان کے سر میں درد، یعنی ایسا پاک شربت ہوگا کہ نہ سر میں درد ہوگا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ ان کے پسندیدہ پھل اور پرندوں کا گوشت وہ جس کو وہ چاہیں گے تناول فرمائیں گے، اور بڑی آنکھ والی حوریں ان کے لیے ہوں گی، جسے چھپے ہوئے موتی، یہ ان نیک کاموں کی جزا ہوگی جو وہ کرتے تھے دنیا میں۔ نیک کام، جنت میں کوئی نیک کام نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے۔ اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ ہم جنت میں کر لیں گے، وہاں تو یہ کہے گا آدمی یا لیتنی کنت ترابا، یا ویلتی، یا لیتنا، ایسے کہے گا وہاں تو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ نیک کاموں کی جزا ہوگی، وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات، مگر ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں۔ دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں طرف والے اور بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، اور تہ بہتے کیلوں میں، اور پھیلے ہوئے لمبے سایوں میں، اور چھلکتے ہوئے پانی میں، اور بکثرت پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے منع کیا جائے گا، اور وہ اونچے بستروں میں۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خصوصیت سے پیدا کیا، ہم نے ان کو 2 شیزہ بنایا، محبت کرنے والیاں ہم عمر جو دائیں طرف والے لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ سورہ واقعہ میں موجود ہے پورا۔ اب جنت کی تمام نیکیوں کا حقیقی سبب کیا ہے؟ آپ کی محنت ہے، آپ کی فرما برداری ہے، آپ کی اطاعت ہے؟ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو پھر کیسے، کیا سبب ہے؟
اصل میں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ ہمارے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، جنت میں داخل ہونا اللہ کی نعمت اور اس کا سبب بندے کا ایمان لانا، تو جو ایمان لائے وہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس بات کو سمجھو۔ اور جنت میں حور و غلما کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت، کھانے پینے کی عمدہ چیزوں کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت، ان سب نعمتوں کے ملنے کا سبب بندے کے نیک اعمال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ سب ظاہری اسباب ہیں، حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان لاتا ہے، بندہ اللہ کے فضل سے نیک اعمال کرتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان پر قائم رہتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اور وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً لَا تَبْعَنْ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ نساء رکو نمبر 8 آیت نمبر 83۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے سوا تم سب افراد شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ میں نے شروع میں ایک دعا پڑھی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنی آپ لوگوں نے، اس کو اپنا معمول بنا لو۔ اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا، کیا ہے بتاؤ جنہوں نے سنی ہے؟ نہیں یاد کسی کو بھی؟ فائدہ کیا پھر بتانے کا؟ اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ القبر ومن فتنۃ الجہنم ومن فتنۃ المحیا ومن فتنۃ الممات اور ومن فتنۃ المسیح دجال، یعنی کہ جو بظاہر راہبر اور رہنما بنا ہوا دجال ہے، دھوکہ ہے اس کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، جہنم کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، سب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ سمجھو چیزوں کو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھ پر اپنا فضل اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5673، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 3816۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات یاد رکھو، سرکار سے بڑھ کر کسی کا عمل ہے نہیں ہے۔ پھر سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گا، تو ہمارے ہم کیا بیچتے ہیں؟ پھر بھی ہم اکڑتے ہیں، ذرا سی عبادت کر لی، ذرا سی ٹوپی اونچی لگا لی، لوگوں نے سلام کرنا شروع کر دیا تو ہمارا ترا ایسا ٹائٹ ہو گیا، ہم سمجھنے لگے کہ یار اب تو مجھے ایسا ہی رہنا چاہیے، کھڑک ایسی سمجھنے لگتے ہیں نا۔ یا ذرا سا مسجد میں کام کر لیا یا کسی نیکی کا کام کر لیا تو پتہ چلا ایسے ہو گئے کہ ارے ہم سے بڑا، ارے وہ کیا بیچتے ہیں۔ لوگوں سمجھو، اگر جس نے بھی نیکی کا کام جس نیت سے کیا اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا اور اس دنیا میں دے دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھو۔ تو جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اللہ کی رضا میں میرا تیرا نہیں ہوتا، سب اسی کا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا میں میرا تیرا نہیں، سب جو کر دیا اس کے لیے کیا۔ اب وہ بندہ سامنے آ بھی گیا، اگر خدا نہ خواستہ تعلقات اس سے خراب بھی ہو گئے تو اب اس کو تانا نہیں دے لو جی ہم نے تو بڑے احسان کیے ان کے ساتھ، یہ بدلہ دے رہے ہیں ہمیں۔ تم نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان تم بندے سے لوگے، احسان تو تمہیں وہ دے گا اس کا بدلہ۔ ایسا ہوتا ہے، انسان کی یہ فطرت ہے، کسی کی کوئی مدد کر دے، کوئی کسی کی رہنمائی کر دے، کسی کو کوئی کام سیٹ کروا دے، کسی کو کوئی نوکری پر لگا دے، کبھی کوئی بات ہو گئی اس سے
ارے میاں انہوں نے تو احسان کا ایسا بدلہ چکایا، یہ کیا کر دیا؟ تو اس کا مقصد تم نے احسان اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، اپنے نفس کے لیے کیا تھا۔ یہ بات میری یاد رکھو، اس سے ہمیشہ دور رہنا، اس سے بچنا۔ ہر کام جب اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو پھر ہی کامیاب ہوگے، پھر ہی وہ ہوگا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کون سی جنت جو ابھی بتائی ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر ہوگی یہ تو میں نے کیا بتاؤں گا میں؟ سمجھ گیا میری بات؟ تو اس بات کو میری یاد رکھو، اچھی طرح سے یاد رکھو کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، لیکن بندے سے احسان مت لینے کی کوشش کرنا، اللہ سے جزا لینا کی کوشش کرنا۔ آج یہ ہماری فطرت ہو گئی ہے۔ کسی پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا، ارے میاں ہم نے تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کیا انہوں نے۔ ارے بھائی جب تمہارے دل میں ایسی بات ہوتی تو کبھی بھی تم ایسا نہ سوچتے کہ میں نے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اللہ راضی ہو بھائی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، اور اس کے لیے دعا شروع کر دیتے، بد دعا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کا بھلا کرے، آٹومیٹکلی آپ کے دل سے اس کی برائی نکل جائے گی، تو جنت میں لے کے جائے گی۔ کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کا فضل جنت میں لے کے جائے گا۔ تو لیکن فضل کے لیے درد مندی۔ ایک بات میں نے یہ بھی بتائی تھی شروع میں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا عقل مندوں سے بھری پڑی ہے، درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن دنیا کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی اور محبت اور ان کا بھلا چاہنا اللہ کے قریب کرتا ہے بندے کو، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس دن اس دنیا میں اس روح زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا، اور کسی طریقے سے بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، اور رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ باقی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، آئندہ بس اب 7 مرتبہ درود